نحمده ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام علماء ذی وقار، قابل قدر بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، پیارے پیارے معصوم بچوں، جملہ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے، جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں زندگی کے کچھ قیمتی لمحے اپنے بابرکت گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا، سننا قبول و منظور فرمائے، اور ان لمحات کی قبولیت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں وقت کے تقاضے اور نوجوان نسل کی ضرورت کے پیش نظر ایک خاص مضمون کا آغاز کیا ہے جو خالصتاً اصلاحی اور تربیتی ہے، وہ ہے حسن اخلاق، کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ حسن خلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ، عادات و اطوار کی روشنی میں، کیونکہ شمائی قسمت سے اس وقت اخلاقی لحاظ سے ہم بہت پیچھے اور بہت نیچے ہیں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام، ایمان اور روحانی کیفیات
کو محسوس کرتے ہوئے اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اپنی اخلاقی تربیت کریں، اپنے معاشرے کی، اپنے بچوں کی، اپنے اہل خاندان کی، اپنے شاگردوں کی، تاکہ وہ اسلام جسے ہم لفظوں میں بیان کرتے ہیں وہ کردار میں نظر آئے، وہ ہمارے حسن اخلاق میں نظر آئے۔ آج اس پر اس مختصر وقت میں صرف ایک قرآنی آیت کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ 2 یا 3 یا جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہے براہ راست عرض کرتے ہیں۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اپنے پیارے محبوب تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے آقا علیہ السلام کی 4 خوبیاں اور صفات بیان فرمائی ہیں جو انتہائی قابل توجہ ہیں۔ عموماً اس آیت کریمہ کو بے شمار مجالس و محافل میں عنوان موضوع کے طور پر تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے اصلاحی اور تربیتی پہلو ہم اپنے لیے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ اصلاح اور تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اپنے محبوب کی آمد کا مقصد، اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا لوگو تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں میں سے میں نے اپنا ایک محبوب تمہارے پاس بھیجا ہے، یعنی نسل انسانیت میں سے، اولاد آدم میں سے، آپ میں سے ہی میں نے اپنا ایک محبوب بھیجا ہے، عظمت والا محبوب، عزت والا، شان والا، وقار والا۔ یا اللہ رب ذوالجلال تیرے محبوب کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں جسے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے؟ قرآن کریم کے اس مقام پر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی پہلی خوبی صفت بیان فرمائی ہے اور شان بیان فرمائی ہے، کمال ہے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ میرے پیارے محبوب کی بڑی صفت اور خوبی یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو درد میرے مصطفیٰ کو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی امتی کو کوئی دکھ پہنچے تو افسوس اور دکھ میرے محبوب کو ہوتا ہے، کوئی بھی امتی تکلیف میں ہو تو میرے محبوب کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، ناگوار گزرتا ہے میرے محبوب کو۔ کیسی شان ہے کہ تکلیف بندے کو پہنچے اور فکر میرے مصطفیٰ کو ہو۔ اب جو گہری بات ہے اس کے اندر ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ شان تو نبی کی ہے اور بیان کرنے والی ذات رب جلی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ آپ کو ایسا محبوب عطا فرمایا، عظمت والا رسول ایسا عطا فرمایا جو تمہاری تکلیف کو نہ صرف محسوس کرتا ہے کہ بلکہ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور پھر اسے غم کھائے جا رہا ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، کیوں ہو رہی ہے؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ صرف دنیا کی تکلیف نہیں
میرے نبی کے کسی بھی امتی کو دنیا میں تکلیف پہنچے پھر بھی میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے، اور آخرت کی تکلیف بھی میرے محبوب کو، میرے آقا کو ناگوار گزرتی ہے۔ تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ تیرے اور میرے نبی کی منشا اور رضا یہ ہے، چاہتے ہیں کہ میرے ہر امتی کو دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور آخرت میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اندازہ کریں۔ اب اس پر ہماری تربیت اور اصلاح کا نقطہ بڑا کمال ہے۔ پتہ چلا یہ شان نبی کی بیان قرآن میں رب ذوالجلال نے کی ہے، تو اب ہر وہ امتی جو میرے نبی کا وفادار ہے، ہر وہ امتی جو میرے نبی سے محبت اور پیار اور عشق کے دعوے میں سچا ہے، جو محبت رسول اور عشق رسول جو عین ایمان ہے، جو ایمان کا مرکز اور محور ہے، اگر کوئی امتی اپنے نبی سے، میرے نبی سے، تاجدار ختم نبوت سے عشق اور محبت کے دعوے میں سچا ہے، تو وہ دوسروں کو دکھ دے کے خوش نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی تکلیف دور کر کے خوش ہوتا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں یا لوگوں کی تکلیفیں دور کر کے خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں سے انتقام لینا پسند کرتے ہیں یا لوگوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اس آقا کے امتی کو فائدہ پہنچا کے خوش ہوتے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہیں؟ ہمارے وفاداری کا پتہ تب چلے گا کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے۔ میرے نبی کے عشق اور محبت کی خیرات جسے نصیب ہو جائے وہ لوگوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والا۔ وہ کسی سے خوشیاں چھیننے والا نہیں ہوتا بلکہ خوشیاں بانٹنے والا ہوتا۔ وہ مخالف کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے نبی کے کسی امتی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ کسی بھی امتی کو تکلیف پہنچی تو میرے نبی کی روح کو تکلیف پہنچتی، میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے، میرے نبی کو یہ بات پسند ہی نہیں۔ سادہ سے لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ویر، میرے شہزادے، میرے بزرگ، اگر کسی شخص کی آپ کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی نا، اس کا رنگ آپ کو پسند نہیں، قد کاٹ پسند نہیں، عادات پسند نہیں، اس کا طور طریقہ پسند نہیں، اس کا لہجہ پسند نہیں، اس کی زبان پسند نہیں، اس کے الفاظ پسند نہیں، اس کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی نا، تو فیصلہ اس پہ نہیں کرنا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، اس کی عادات، اس کا طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ کیوں؟ ان ساری چیزوں کو نیچے چھوڑ کے یہ دیکھنا کہ یہ امتی تو میرے مصطفیٰ کا ہے، اگر اس کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی تو میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہا بلکہ یہ میرے محبوب، میرے آقا تاجدار ختم نبوت کو بھی ناگوار گزرتی ہے، ان کو بھی یہ محسوس ہوتی ہے، وہ بھی امت کا درد محسوس کرتے ہیں، یہ سوچ کے اپنے نبی کے ہر امتی کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور ایک خیال اور بھی ہے حسن ظن، اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے اگر کسی بندے پر زیادہ ہی غصہ آ گیا ہے تو دہشت ناک نہیں بن جانا چاہیے، دہشت گرد نہیں بن جانا چاہیے، جنونی خون خار نہیں بن جانا چاہیے، اپنے تمام تر طاقت اور تمام تر غصے کی بوچھاڑ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اتنا ذہن میں رکھیں کہ بے شک اس وقت یہ میرا مخالف ہے لیکن اس کو بھی اسی رب نے بنایا ہے جس رب کو میں سجدہ کرتا ہوں، یہ بندہ میرے رب کا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، جس طرح نبی کو اپنے امتی سے محبت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ہر بندے سے محبت ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میرے نبی کی امت کے ساتھ اچھا سلوک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، فرمایا لوگو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم عظمت والا شان والا رسول بھیجا ہے
جس کی شان یہ ہے کہ اگر امتی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناگوار گزرتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی خوبی بیان کی، فرمایا حریص علیکم، وہ نبی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ میرے امتی کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، دنیا میں بھی ان کو بھلائی نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہو جائے۔ تو یہ شان تو میرے نبی کی ہے، بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، لیکن جو میرے نبی کے سچے امتی ہوتے ہیں، وفادار، محبت کرنے والے، عشق کرنے والے، وہ بھی اسی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کی دنیا میں بھی لوگوں تک بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، انہیں تکلیف سے بچایا جائے، مشکل سے بچایا جائے، دنیا میں بھی ان کے لیے آسانی ہو، آخرت میں بھی ان کے لیے آسانی ہو۔ اس لیے اگر کسی سے اونچ نیچ ہو بھی جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے مجھے نقصان پہنچائے، اگر میں نے معاف نہ کیا تو یہ دوزخ میں جلیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ وہ اس نیت کے ساتھ، اعلیٰ ظرفی یہ ہے حسن اخلاق کی کہ اگر کسی نے تکلیف پہنچا بھی دی ہے تو معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ میری وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچے، میں نے اسے معاف کیا تاکہ یہ دنیا میں بھی تکلیف سے بچا رہے اور آخرت میں بھی تکلیف سے بچا رہے۔ یہ حسن اخلاق کی خوبی ہے، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرما ہے، ولی وہ نہیں ہوتا جو خود نیکیاں کر کے دوزخ سے بچ جائے، وہ ایسا شخص نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور دوزخ سے بچ جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ عارف کون ہوتا ہے؟ ابدال، کتب کون ہوتا ہے؟ غوث کون ہوتا ہے؟ اسے اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ خود تو اتنے نیک ہوتے ہی ہیں کہ دوزخ سے بچے ہوئے ہیں، جنت کے حقدار ہیں، لیکن ان کی زندگی دوسروں کو دوزخ سے بچانے میں گزر جاتی ہے۔ ان کی شب و روز کی، ان کی دعائیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، اہل خاندان کے لیے، اپنے آس پاس کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ انہیں نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتے رہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار۔ وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں، وہ وقت کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں پیارے آقا علیہ السلام کی تیسری خوبی بیان فرمائی، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مومنوں کے ساتھ جو آپ کے نبی ہیں، آپ کے سردار ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کی شان یہ ہے مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفقت والے، بڑے ہی نرم مزاج اور رحم و کرم کرنے والے، رحمت فرمانے والے، نرمی فرمانے والے، غصہ دکھانے والے نہیں ہیں، بات بات پہ ناراض ہونے والے نہیں ہیں، قطع تلقی کرنے والے نہیں ہیں، تعلقات توڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ نرمی کرنا، شفقت والا رویہ اختیار کرنا۔ اس آج کل کی اس تنگ نظری، اس ہائپر ہونے، غصے میں لال پیلا ہونے کے دور میں اصلاح اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہوئے آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار کو پڑھ کر، سن کر اپنے مزاج کو ٹھنڈا بنایا جائے،
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ شان تو میرے نبی کی ہے، بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ مگر جو وفادار امتی ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے میں سچے ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنے آقا کی شانوں کی کوئی جھلک، بے شک کروڑواں حصہ صحیح، بے شک کھربواں حصہ صحیح، مگر ان میں جھلک ضرور نظر آتی ہے، ان کی گفتار میں، ان کے اخلاق میں، ان کی چال میں، ان کی سوچ میں، نظریے میں، ان کے الفاظ میں جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ غصے کا موقع ہو یا پریشانی کا، لگتا ضرور ہے، دیکھنے والے خود کہتے ہیں کہ کوئی غلام مصطفیٰ لگتا ہے، کوئی آقا کا دیوانہ لگتا ہے۔ احباب آئیے صرف ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اس آیت کے ساتھ کر لیتے ہیں، تاکہ جہاں ہمیں قرآن کریم کی برکتوں کی خیرات نصیب ہو جائے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان اور حدیث نبویہ کی بھی خیرات نصیب ہو جائے۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج کی اور اپنی مسند شریف میں اس حدیث مبارکہ کو شامل فرمایا، اور اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، بندے تو جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، جہاں بھی ہے، حیثما کنت، جہاں بھی ہے، جو بھی وقت ہے، دن ہے، رات ہے، دنیا کے جس کونے میں ہے، دل میں اللہ کا خوف ضرور رکھا، اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کر، واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی تجھ سے، اول تو جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس سے گناہ نہیں ہو، اس سے گناہ، جس کے دل میں خوف خدا ہو اس سے گناہ، جس کے دل جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، ڈرنے والا ہو، وہ اسے گناہوں کا شوق نہیں ہوتا، اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی بندہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی خطا ہو بھی جائے تو میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے فوراً بعد زیادہ نیکیاں شروع کر دے، تاکہ وہ جو گناہ ہے وہ مٹ جائے، اس کا اثر مٹ جائے، اس گناہ نے تیرے دل پر جو سیاہی کے داغ دھبے لگائے ہیں وہ کسی طریقے سے صاف ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی غلطی کوتاہی خطا ہو جائے تو پھر وہاں باوضو رہنے کی کوشش کر، نیکوں کی سنگت اور صحبت میں وقت گزار، مسجد میں زیادہ وقت گزار، نوافل ادا کر، سحری کے وقت اٹھ کے مصلی آباد کر، ذکر اذکار تسبیحات استغفار توبہ کی طرف آ جا، تاکہ اس کا اثر جلدی ختم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا جس مقصد کے لیے یہ حدیث مبارکہ کا آج کے لیے انتخاب کیا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَخَالِقَ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کر۔ قرآن میں بھی یہی حکم ہے، حدیث میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کر، حسن اخلاق پیش کر۔ اور حسن اخلاق کی تفصیلات تو ہماری انشاءاللہ اس سلسلہ وار گفتگو میں، درس میں شامل ہوں گی۔ سر دست اتنا بتاتا ہوں، ایک سادہ عام مفہوم میں، بالکل عام فہم لفظوں میں، کہ آپ کی گفتار، کردار، آپ کے طور طریقوں سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ ہم حسن اخلاق والے، اور اگر ہماری وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو سمجھ لو کہ ہم اخلاق حسنہ والے نہیں ہیں۔ تو میرے ویر، یہ سلسلہ درس انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس کا عنوان اور مضمون وہ آج کے وقت و حالات کے مطابق ضرورت ہے، اسپیشلی نوجوان نسل کی، کہ ہم اخلاقیات میں بہت پیچھے ہیں، اپنے اخلاق کو سنواریں،
اپنے اپنے سیرت اور کردار کو سنواریں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، اپنی شخصیت کو پروموٹ کریں، اور ہم اپنے اپنے جہاں جہاں بھی ہیں اپنے آپ کی اس میں آپ کی عزت میں بھی فائدہ اور عظمت میں بھی فائدہ ہوگا، عزت میں بھی، اور آپ ایک بھرپور ایک مکمل شخصیت کے طور پر ابھریں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دل سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن حدیث سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ